على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 13 سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کا ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ حضرات انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا مختصر کر کے کریں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا، اور پہلے ہی سے بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ پہلے اس کا شان نزول سماعت فرما لیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع سے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، نزول ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا. اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، کسی بات کی تلقین کیا کرتے تھے، مذہب اسلام کے حکام کو سمجھایا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے درمیان گفتگو میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو صحابہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتے تھے، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، رائنا، یا حبیب اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیں تاکہ ہم آپ کی گفتگو کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر آپ آگے کی گفتگو کو فرمائیں. تو ان کی یہ عادت تھی کہ رائنا کہہ کر کے بلاتے، یا رسول اللہ رائنا. اتفاق سے یہودیوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان تو رائنا کہہ کر کے جو ہے اپنے رسول کو بلایا کرتے ہیں. تو رائنا کا ایک معنی اگر رعونت سے لیا جائے، مانا جائے اس کو کہ نکلا ہے، رعونت سے بنا ہے، رعونت سے مشتق ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کم عقل اور بیوقوف. اور رائنا کا ایک معنی جو ہے یہودیوں کے لغت میں، یہودیوں کے لینگویج میں، یہودیوں کے بھاشا میں اور عبرانی میں، سریانی میں یہ گالی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اب یہ تو پرانے دشمن رسول یہودیوں کو بڑا اچھا موقع ملا کہ اب تو خود حضور کے سامنے ہی جو ہے ہم لوگ غلط الفاظ کو استعمال کریں گے، ہم معنی مراد جو ہے گالی وغیرہ کر لیں گے. تو اسی انداز کو اپناتے ہوئے ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا، رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ. اور کبھی کبھی کوئی بہودگی ایسے بھی کرتا تھا کہ رائنا کو رائنا پڑھا کرتا تھا، رائنا عین کے بعد یہ کے ساتھ. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چرواہا جو بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے تو یہ معنی لیا کرتے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، وہ یہودیوں کے لغت سے واقف تھے. انہوں نے جب سنا کہ ارے ایسا ایسا کہا جا رہا ہے تو انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ اب اگر اس کے بعد ہم نے سن لیا کہ کسی نے حضور کو رائنا کہہ کر پکارا تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا
تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آپ کیوں روکتے ہو؟ مسلمان بھی تو رائنا کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہیں بڑی تکلیف ہوئی، رنجیدہ ہوئے، اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنا چاہا۔ اسی وقت پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کا نزول فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، نبی کو رائنا کہہ کر نہ پکارو، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہو، یوں عرض کرو، یا حبیب اللہ آپ ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف نظر کریں۔ اور آگے اللہ نے متنبہ فرمایا واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور فکر کر کے سنو، اچھی طرح سنو، تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، پہلے ہی سے ایک دم اٹینشن ہو کر کے ہر طرح سے جو ہے گفتگو کو سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو توہین رسالت کے مقصد سے اس جملہ کو ادا کر رہے ہیں تو وہ توہین رسالت کے سبب سے ان پر وہ کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب اسی آیت کریمہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلا پارہ جیسے شروع ہوا، دوسرے ہی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا خطاب جو مسلمانوں سے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کے بعد ہی دوسرا یا ایھا الذین آمنوا آئے گا، اور پہلے ہی خطاب میں باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے رسول کی بارگاہ کا ادب و احترام اور ان کے مقام کو سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے رسول کے مقام و مرتبہ کو سمجھ لو، پھر اس کے بعد آگے دوسرے خطابات تمہیں دیے جائیں گے۔ جب تک مقام رسول کو تم نہیں سمجھ سکتے تو آگے کی آیتوں کا معنی و مفہوم بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے آیت کریمہ میں کہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ ایک معنی اچھا، ایک معنی خراب ہے، تو اگرچہ آدمی کی نیت اچھی ہو لیکن چونکہ دوسرا آدمی غلط استعمال کر سکتا ہے، جس کو اردو عربی میں کہتے ہیں ذو جہتین، دو طرف معنی رکھتا ہو، اچھا بھی ہو برا بھی ہو، تو ایسے لفظ کا اچھی نیت کے ساتھ بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کی نیت تو نیک ہوا کرتی تھی، رائنا جو کہتے تھے تو ان کی نیت نیک ہوا کرتی تھی، لیکن اگرچہ تمہاری نیت نیک ہو لیکن چونکہ دوسرا آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں تم ایسے لفظ کا استعمال ہی نہ کرو۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ علماء اہل سنت ہندوستان وغیرہ میں اکثر اللہ میاں کہنے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہا جائے، اللہ میاں نہ کہا جائے، چونکہ میاں کے ڈکشنری کے اعتبار سے، اردو کے اعتبار سے کئی معنی آتے ہیں، جس میں ایک معنی آتا ہے میاں کے شوہر کے، ایک معنی میاں کے دلال کے بھی آتا ہے، اور ایک میاں بڑے بزرگ کے۔ تو چونکہ ایک معنی اچھا ہے اور ایک آدھ دو معنی خراب ہے، اسی لیے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہا جائے اور اللہ میاں نہ کہا جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ لفظ جس میں دو پہلو ہو، اچھا بھی ہو اور برا بھی ہو، اس میں اس لفظ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں استعمال نہیں کیا جائے گا جو اس طرح کے ہوں۔ ایک بات اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ایک آیت ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا مقام و ادب اسی سے سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے اسی سلسلے کے ساتھ جو ہے اور بھی 2-3 آیتیں کریمہ جو ہے میں نے نکالنے کی کوشش کی ہے جو اسی مزاج کے مطابق، اسی تعلیم کے مطابق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ کا استعمال، اللہ کے رسول کے ادب و احترام کا مقام یہ ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ مثال کے طور پہ اگر 50 رکعت نفل پڑھ رہے ہو اور آپ کا چھوٹا بھائی اگر 75 رکعت پڑھ رہا ہے تو آپ کو کوئی رکاوٹ ہے؟ جو جتنا پڑھے، بلکہ آپ کہیں گے بھائی اور زیادہ کرو، ٹھیک ہے ہم سے 85 ہی بن رہا ہے آپ 100 کرو، آپ کہیں گے اچھا کرو، کیونکہ اچھا کام کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو۔ تو نیکی میں بھی مزاج ہم لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی نیکی میں بڑھ رہا ہے تو بھائی اچھا ہے بڑھو، اچھا ہے بڑھو۔ تو یہ دنیا کے انسانوں کا حال ہے، عام لوگوں کا، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے جو اللہ نے سمجھایا کہ تم عبادت میں، ریاضت میں اور کسی بھی معاملے میں تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جب رسول کرے تو کرو،
چنانچہ بعض صحابہ نے رمضان المبارک کے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے ان کو ہم لوگوں کی طرح خطرہ لائق کو پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہ ہوا، چاند ہوا کہ نہ ہوا، لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے رکھنا شروع کر دیں. ایک روایت یہ ملتی ہے